اچھا متقی فی الدنیا تو ہم سب ہیں, متقی فی الدنیا تو ہم سب ہیں. کیسے؟ یعنی یہ بھی تقویٰ ہے. رسول اللہ نے جب دعا فرمائی تو رسول اللہ نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پہلے دنیا کا ذکر ہے, دنیا میں اچھائی مانگی ہے, پھر آخرت میں اچھائی مانگی. تو دنیا میں آپ بے روزگاری سے بچیں, آپ بھوک سے بچیں, آپ کا گھر اچھا ہو, آپ غربت میں نہ رہیں ورنہ آپ کو دبا دبو دیں گے لوگ. تو یہ ساروں کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں, یہ بھی تقویٰ ہے, ایسے لوگ بھی متقی ہیں. لیکن قرآن کا مقصود تقویٰ یا قرآن کے مقصود متقی وہ ہیں جو آخرت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. جو اور یہاں پہ خان صاحب جو یؤمنون بالغیب کی بات ہے, غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جو, یہ ایک بالکل الگ بات ہے, لیکن آپ اس کو آج کل کے عصر جدید کے ساتھ آپ اس کو یوں ملا سکتے ہیں کہ زمانہ جدید عقل کا ہے, سائنس کا ہے. تو غیب سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو حسی نہ ہو. حسی کا مطلب یہ ہے کہ جو حواس خمسہ کے دائرے سے باہر ہو. جب حواس خمسہ کا دائرہ ختم ہوتا ہے, عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے. اس کو عالم معنی بھی کہتے ہیں. جی عالم معنی بھی کہہ سکتے ہیں. ہر چیز کی اصل یا حقیقت کا بھی دائرہ وہ ہے. جی بالکل. آج کی دنیا یہ اس کو حقیقت مانتی ہے, اس کو حقیقت مانتی ہے, جو شہود میں, جو شہود جی میں شہود میں. اچھا یہ تو وہ عرفانی بحث ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غیب کا دائرہ کار ریشنل ہے, اس لیے کہ وہ حسی نہیں ہے. اس سطح پہ بھی کہہ سکتے آپ وہ اگر مشاہدے کی مدد سے ہو یا ہاں جی وجدان کی مدد سے ہو, وہ ایک الگ دائرہ ہے, لیکن پھر بھی وہ عقلی ہے. اور آپ کو شاید میں نے یہاں کہیں کبھی بات کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے خدا نے جس چیز کو تخلیق کیا ہے وہ عقل ہے, اور خدا نے عقل کو تخلیق کرنے کے بعد اسے کہا کہ آگے آؤ, وہ آگے آئی, اور پھر کہا کہ پیچھے جاؤ, پیچھے گئی. اور خدا نے عقل کی تعریف کی. 3 چیزیں کہی جاتی ہیں جو سب سے پہلے تخلیق کی گئیں. ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور, ایک ہے قلم, اور ایک ہے عقل. تو ان تینوں کی معنویت یہ ہے کہ یہ عقل بدرجہ اول ہے. اچھا تو عقل ہے یہ غیب, کہ یؤمنون بالغیب, ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں جو حسی نہیں ہیں. پہلے انبیاء کو جو معجزے دیے گئے, دکھائے گئے, وہ اور طرح کے تھے, اور نبی آخر الزماں کو جو معجزے دیے گئے وہ ریشنل تھے. قرآن کی فصاحت, بلاغت آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور چاند 2 ٹکڑے کرنا, چاند پہ جانے والے یا جب کبھی وہ جائیں گے وہ بتائیں گے کہ چاند واقعی ایکچولی 2 ٹکڑے ہوا تھا. تو اور یہ ایسا کئی دفعہ ہوا. تو آپ نے وہ کام کیے ہیں جو واقعتاً فزیکلی ہوئے ہیں, پر فرشتے آپ کے زمانے میں نہیں آئے. اس لیے ہم غیب کو بدرجہ, عالم معنی کی بات بھی رکھیے, لیکن بدرجہ ہم غیب کو عقل کہہ سکتے ہیں. عقل جو ہے اس کو آپ شعور یا کانشسنس کہیں تو وہ ہر درجے میں عقل ہی کہلا رہی ہے, چاہے عرفانی درجہ ہو یا انسانی ریشنل جو آپ بات کر رہے ہیں, ہے تو عقل ہی. جی وہ شعور ہے, شعور ہے. اس درجے میں بھی وہ غیب اور شہود کی بات رہتی ہے. جی بالکل, جی بالکل وہاں بھی رہے گی, اس لیے کہ ہم نے ملائکہ کو آخرت کو اس درجے پہ محدود نہیں کیا جا سکتا. جی ہم نے ملائکہ کو, آخرت کو, یعنی جو ہمارے ایمانیات ہیں, ہم نے ان سب کو اپنی عقل سے مانا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا اور اعلیٰ ایمان کن لوگوں کا ہوگا, تو آپ نے کہا کہ وہ ہوں گے جو مجھ سے میرے دیکھے بغیر محبت کریں گے, جن لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور پھر بھی مجھ سے محبت کریں گے. تو بن دیکھے جو محبت رسول ہے وہ یہی ہے, بن دیکھے غیب ہے. بن دیکھے ہم عقل کی بنیاد پہ, اپنے احساس کی قوت کی بنیاد پہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو تقویٰ اور تقویٰ بالآخرہ, یعنی متقی بالآخرہ, متقی فی الدنیا تو ہم سب ہیں, متقی فی الآخرہ وہ ہیں جو قرآن کا مقصود ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق,
میں آپ کو ان 4 چیزوں تک محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ 4 چیزیں ہی کسی بھی زمانے میں آپ چلے جائیں، اس لیے کہ وہ فطرت الہی ہے۔ اگر آپ ان 4 چیزوں کو بنیاد بنا کے آگے بڑھیں گے تو کہیں آپ کو کسی زمانے میں کسی زمانے کی قرآن مجید سے ہدایت لیتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ باقی چیزوں میں پھنس جائیں گے تو آپ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکیں گے کہ اب چونکہ آپ سرچشمے سے براہ راست پانی نہیں پی رہے تو آپ کی پیاس کیسے بجھے گی؟ اس حدیث کا ترجمہ آپ نے کیا مکارم الاخلاق؟ ہاں، وہ اس تو لِأُتَمِّمَ مکارم الاخلاق کہ مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، کہ ایکسلنٹ کیریکٹر ٹریٹس، یعنی خلق اخلاق۔ اور الدین النصیحت، رسول اللہ نے کہا کہ دین سارے کا سارا نصیحت ہے، دین سارے کا سارا اخلاق ہے، اور اخلاق کو آپ جہاں کہیں بڑھاتے جائیں گے، جتنا بڑھاتے جائیں گے، آپ جب اس کی پیک پہ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہی دین فطرت ہے اور یہی دین اصلی ہے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی تھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق کسی نے پوچھا تو کان خلقہ القرآن، تو قرآن ان کا خلق ہے، ان کا اخلاق قرآن ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کو کہ آپ چلتے پھرتے قرآن ہیں، مجسم قرآن آپ ہیں، چونکہ